السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے عبادت۔ اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ عبادت ہے۔ اللہ کے احکامات کی بجا آوری عبادت کہلاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ حرام نہ کھایا جائے، پس حرام مال سے اجتناب عبادت ہے۔ ماں باپ کا اس حد تک ادب کیا جائے کہ ان کے آگے اف تک کا لفظ نہ کہا جائے، پس والدین کی خدمت عبادت ہے۔ غرض کہ جو کچھ بھی اللہ نے فرما دیا اس پر یقین اور عمل عبادت ہے۔ جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا وہ کیا جائے، اور جس سے بچنے کے لیے کہا گیا اس سے بچا جائے، یہی عبادت ہے۔ عبادت عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی۔ رزق کمانا ضروری ہے، فرض ہے، پس رزق کمانے کا عمل عبادت ہے۔ رزق کمانے کے بعد اس کی مناسب تقسیم عبادت ہے۔ اللہ کا حصہ اللہ کو دیا جائے، دنیا کا حصہ دنیا کو دیا جائے، اپنا حصہ اپنے استعمال میں لایا جائے، یہ عبادت ہے۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ نیت بدل جائے تو نیک عمل نیک نہیں رہتا۔ انسان اندر سے منافق ہو تو اس کا کلمہ توحید نہ ہوگا۔ ہر چند کے کلمہ توحید وہی ہے۔ قرآن بیان کرنے والے اور قرآن سننے والے اگر متقی نہ ہوں تو قرآن فہمی سے وہ نتائج کبھی نہیں پیدا ہوں گے جو قرآن کا منشا ہے۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور اہل محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں پیدا ہوتا تو ایسی عبادت قابل غور ہے۔ نماز کا مدعا صرف نماز ادا کرنا ہی نہیں بلکہ نماز کے انداز اور مفہوم کو زندگی میں رائج کرنا ہے۔ اگر زندگی سماجی قباحتوں میں بدستور گرفتار ہے اور نماز بدستور ادا کی جا رہی ہے تو ایسی صورتحال پر بڑا غور ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک عابد ڈاکٹر مریضوں کے حق میں صحیح نہیں تو اس کی عبادت فائدہ مند نہ ہوگی۔ اس طرح اگر ہم تمام شعبہ حیات میں زندگی کے فرائض ادا نہ کریں اور معبود کی عبادت جاری رکھیں تو یہ منشا عبادت نہیں۔ منشا عبادت یہ ہے کہ فرائض حیات بھی ادا کیے جائیں اور معبود کی عبادت بھی جاری رہے۔ اگر اولاد کی پرورش فرض ہے تو اولاد کے لیے صحت مند ماحول مہیا کرنے کا عمل عبادت ہے۔ ایک دوسرے کا احترام عبادت ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن زندگی مشکلات سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے اور مسلمان ہی سب سے زیادہ غریب ہیں، اور پھر بھی وہ مسلمان ہیں۔ اخوت کا درس اور چیز ہے اور اخوت کا عمل اور۔ مسلمانوں کے لیے تیل کے چشمے ہیں اور مسلمانوں کے پاس چراغ کے لیے تیل نہیں۔ اگر اعمال یہودیوں کے سی ہوں اور عبادت مسلمانوں کی سی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عبادت کے مفہوم کی وضاحت میں علامہ اقبال نے کیا خوبصورت اشعار فرمائے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کتنا روح پرور منظر ہوگا، غزنی اور ایاز ایک ہی دربار میں یکساں حالت میں موجود ہیں۔ آقا اور غلام کی تقسیم ختم ہو گئی۔ یہ عبادت کی اصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر منشا عبادت آقا اور غلام کی تقسیم ختم کرنا ہے تو کتنی دیر کے لیے؟ صرف نماز میں؟ یہی عبادت کی اصل ہے اور یہی عبادت سے محرومی ہے
کہ ہم صرف نماز میں ہی بندہ و صاحب کی تقسیم ختم کرتے ہیں اور زندگی میں یہ فرق جاری رہتا ہے۔ اگر عبادت کی حالت زندگی میں رائج ہو جائے تو عبادت کے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ بار بات کروں، اگر عبادت کی حالت زندگی میں رائج ہو جائے تو عبادت کے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی آٹے میں ملاوٹ کرتا جا رہا ہے اور عبادت بھی کرتا جا رہا ہے، وہ نہ یہ کام چھوڑتا ہے نہ وہ، نتیجہ سامنے ہے۔ ایک انسان جھوٹا ہے اور سچا کلام سنایا جا رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ متقی نہ ہو تو انسان قرآن سے فلاح نہیں پا سکتا۔ ایک کافر اگر قرآن پڑھ لے تو مومن نہیں ہو جاتا۔ تقوی شرط ہے ہدایت کے لیے۔ ہماری عبادت اپنے ثواب سے محروم ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی یکساں مواقع سے محروم ہے۔ یتیم کا مال چھین کر حج کرنے والا ظالم حج کے ثواب سے کیوں نہ محروم رہے؟ دل مومن نہ ہو تو عبادت کس کام کی؟ دل سے اللہ کو ماننا ہی عبادت ہے۔ مشکلات پر صبر کرنا عبادت، نعمتوں پر شکر کرنا عبادت، اپنی منشا کو منشا الہی کے تابع کرنا عبادت، محروم اور مظلوم کو حق دلانا عبادت، اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا اور زندگی کو فائدہ مند بنانا اس کی انتہا۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی مخلوق پر مہربان ہوگا۔ یہی اصل ہے۔ جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے انتہائی قریب ہیں، وہی کائنات میں سب کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ کی عبادت ہمیں مخلوق پر شفیق بناتی ہے۔ مخلوق پر ظلم کرنے والا، ان سے دھوکہ کرنے والا، ان کی خوراک میں ملاوٹ کرنے والا جتنی عبادت کرتا جائے بے فائدہ ہے۔ کسی کا حق چھیننے والا تو قرب الہی کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ دلیل سے محروم ہے۔ عبادت اجتماعی فلاح کے لیے ایک حقیقی راستہ ہے، عبادت انفرادی امتیاز نہیں۔ کشتی کنارے لگی تو سبھی کنارے لگیں گے، ورنہ سب کے لیے مشکل ہے۔ دوستو، امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ باقی دوستوں میں اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم۔